وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کو آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں، وہ مائک پر تشریف لائیں۔ مقرر خود اپنا تعارف کراتا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه الترمذي في كتاب الإيمان. معزز صدر اجلاس، محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ ذہن نشین کریں۔ ہے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش قدم کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج مسلمان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو کسی بھی زاویے سے یہ آیت کریمہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ ہمارا اور اسلام کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک برتن کے اندر پانی رکھا ہوا ہو اور اس پانی میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے۔ پتھر کسی بھی صورت میں پانی سے نہیں ملتا۔ ایسے ہی اسلام ایک طرف ہے، مسلمان ایک طرف۔ جبکہ مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ اسلام اور مسلمان میں وہ ربط ہونا چاہیے تھا جو ربط پانی اور رنگ کے اندر ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جب کوئی بچہ عیسائی بنایا جاتا تھا یا کوئی مذہب عیسائیت کے اندر داخل ہوتا تھا تو اس کو عیسائی بنانے کے لیے وہ ایک طریقہ اختیار کرتے تھے۔ ایک بڑے حوض کے اندر وہ زرد رنگ ڈال دیا کرتے تھے، جسے پانی زرد رنگ کا ہو جاتا تھا، اور اس شخص یا اس بچے کو اس حوض کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اب یہ عیسائی ہو گیا ہے، اب یہ مسیحی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کے اوپر بڑی لطیف تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ارے رنگنا ہو تو اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ سے بہتر اور رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ حوض کے اندر جو زرد رنگ کا پانی ہے اور جس میں آدمی کو نہلا دیا گیا،
یہ رنگ تو چند دنوں میں اتر جائے گا، تمہارے جسم کے اوپر تو ایسا رنگ ہونا چاہیے جو کبھی نہ اترے، اور وہ رنگ اسلام کا رنگ ہے۔ یہ دعوت دی گئی ہے کہ مسلمانوں میں اور اسلام میں ویسا ہی ربط ہونا چاہیے جیسا کہ رنگ اور پانی کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں اور اسلام میں وہی ربط اور وہی تعلق ہے جو ایک پتھر اور پانی کے اندر ہوتا ہے۔ پتھر پانی میں نہیں ملتا اور پانی پتھر میں نہیں ملتا۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، آج مسلمانوں کے اعمال، افعال، ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے لوگ مذہب اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں۔ کوئی اسے دہشت گردی کا مذہب کہتا ہے تو کوئی اسے پاپ اور ظلم کا مذہب کہتا ہے۔ در حقیقت یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اعمال اور ہمارے افعال کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے اعمال و افعال اور حرکات و سکنات سے اسلام کی تصویر جو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی اسلام ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اسلام نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اقوال و اعمال، حرکات و سکنات سے اسلام کی شبیہ بگاڑ کر کے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس کا چہرہ مسخ کر کے اسلام کے سامنے پیش ہوا ہے۔ کاش کوئی اسلام کا رخ روشن دیکھتا، اور اس رخ روشن کو دیکھنے کے لیے اسے ماضی کی طرف پلٹنا ہوگا، تب اسے اندازہ ہوتا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلام کیسا مذہب ہے۔ ہماری حرکتیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں۔ ایک لطیفہ کہیں پڑھا تھا، ایک شخص کے دانت میں بہت درد ہو رہا تھا، وہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس آیا، کہا کہ میرا فلاں دانت بہت درد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، کہا کہ تیرا دانت سڑ گیا ہے، نکالنا پڑے گا اسے۔ کہا کہ صاحب ایک دانت اکھاڑنے کا آپ کیا لیں گے؟ بولے 10 روپیہ لوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا منہ کھول۔ وہ آدمی منہ کھولتا ہے اور ڈاکٹر اس آلے سے، جو آلہ دانت اکھاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس آلے سے اس کے دانت کو پکڑ کر کے زور سے کھینچتا ہے۔ درد سے یہ چیخ اٹھتا ہے، بڑے زور سے چیخ مارتا ہے، دانت بہرحال نکل آتا ہے۔ ڈاکٹر اس کا دانت ایک طرف رکھ کر کے باہر جاتا ہے، اس کے بعد اندر آ جاتا ہے، کہتا ہے 20 روپیہ نکال۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے دانت نکالنے کے لیے 10 روپے کہے تھے، آپ 20 روپے کہے کا مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ جب میں تیرا دانت نکال رہا تھا، میرا ایک مریض باہر بیٹھا ہوا تھا، تو نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ میرا مریض بھاگ گیا، لہذا اس کی 20 بھی تجھے ادا ہی کرنی پڑے گی، تجھے ادا کرنی پڑے گی۔ تو ہماری حرکتوں سے دوسرے لوگ اسی طرح ہمارے مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، جیسا کہ اس آدمی کی چیخ سن کر کے دوسرا مریض بھاگ گیا تھا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کوئی کل سیدھی نہیں ہے مسلمانوں کی۔ یہ بات نہ جانے کہاں سے مسلمانوں کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام ہے، داڑھی بڑھانے لینے کا نام اسلام ہے، یا چند اور ظاہری رسوم و آداب بجا لانے کا نام اسلام ہے، چند مخصوص عبادات برت لینے کا نام اسلام ہے۔ جان لینا چاہیے کہ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب تک آدمی ان 5 شعبوں کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتا، ان 5 شعبوں کو اپناتا نہیں، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کے مجموعے کا نام اسلام ہے؟ فرسٹ، عقائد،
عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرہ. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرہ. عقائد کی بنیاد، جس طرح ایک بلڈنگ اٹھائی جاتی ہے تو بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے. بنیاد اگر مضبوط ہے تو پوری عمارت مضبوط رہے گی. بنیاد کمزور ہے تو پوری عمارت مارد خطر میں ہے، پوری عمارت کمزور رہے گی. عقائد کے اوپر انشاءاللہ کل بحث کریں گے. آج اسلام کے 5ویں شعبے معاشرت کے اوپر ہم بحث کرنا چاہیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم ہے اتنا ہی زیادہ آج مسلمان اس شعبے کے تئیں تغافل، غفلت، بے توجہی کا شکار ہے. اور یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم تھا ہماری بدعملی اور بے عملی کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے رہ گیا. اس شعبے کا نام ہے معاشرت، اور آج اس پر ہم سیر حاصل بحث کرنا چاہتے ہیں. پہلے آئیے معاشرت کا مطلب سمجھ لیں. واٹ از معاشرت؟ معاشرت کسے بولتے ہیں؟ کیا ہے معاشرت؟ دیکھو، انسان فطری طور پر اس طرح تخلیق کیا گیا ہے، اس کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اسی وجہ سے منطقیین کہتے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اور اسی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت میں تنہا رہنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ کوئی آدمی تنہا زندگی گزارے. لا رہبانیت فی الاسلام کہہ کر کے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اس تصور کی تردید کر دی گئی کہ کوئی آدمی معاشرے کو چھوڑ کر کے، سوسائٹی کو چھوڑ کر کے، سماج کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں چلا جائے، غاروں میں زندگی بسر کرنے لگے، جنگلوں میں نکل جائے، وہاں زندگی گزارنے لگے. شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہی رہبانیت ہے اور اس کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. جس طرح جوگی لوگ کرتے ہیں اور اسے نروان کا اور نجات کا راستہ سمجھتے ہیں، وے ٹو سالویشن سمجھتے ہیں کہ نجات کا راستہ یہی ہے کہ دنیا چھوڑ دو. دیکھتے نہیں ہیں آپ، مرد تو مرد، عورتیں بھی نجات کی تلاش میں، نروان کی تلاش میں، بغیر پیر میں چپل ڈالے ہوئے، اوڑھنے اور بچھانے کی چند چیزیں لیے ہوئے، پیدل سڑکوں پر حیران اور سرگشتہ پریشان حال آپ کو نظر آئیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی نجات کی تلاش ہے، یہ وہی نروان کی تلاش ہے. اس طریقے کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. نجات کا راستہ آپ کو سوسائٹی میں رہ کر تلاش کرنا ہے، سماج میں رہ کر کے تلاش کرنا ہے. سماج سے کٹ کر پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں آپ کو نجات کا راستہ نہیں ملے گا. یہ ہے انسان کی فطرت کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اور فطرت کی رعایت کرتے ہوئے شریعت نے قدر لگائی ہے، یہ پابندی لگائی ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی زندگی گزارے، غاروں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑوں پر جا کر کے اپنی زندگی گزارنے لگے. پابندی لگا دی گئی. اب سوسائٹی میں رہنا، معاشرے میں رہنا، سماج میں رہنا. اب آدمی جب سوسائٹی میں رہے گا، سماج میں رہے گا، معاشرے میں رہے گا تو اس کا واسطہ پڑے گا ماں باپ سے.
اس کا واسطہ پڑے گا اپنی اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اس کا واسطہ پڑے گا بھائیوں سے، اس کا واسطہ پڑے گا اپنے رشتہ داروں سے، اس کا واسطہ پڑے گا اپنے دوستوں سے، اس کا واسطہ پڑے گا اپنے تاجر دوستوں سے جن سے وہ لین دین کے تعلقات رکھتا ہے۔ تو واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو رویہ ہوگا، اس رویے کو، اس بیہیویئر کو معاشرت کہتے ہیں۔ اس کو معاشرت، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ مثلا ماں باپ سے واسطہ پڑھتے وقت ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوگا، ہمارا جو رویہ ہوگا اور ہمارا جو بیہیویئر ہوگا، اسی رویے کو، اسی سلوک کو، اسی بیہیویئر کو معاشرت کہا گیا ہے۔ اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ دوستوں سے ملتے وقت آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرت ہے۔ یہ شعبہ اتنا اہم ہے، میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ سب سے اہم عبادت کون سی عقیدے کے بعد؟ نماز۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور تقریباً 62 سے زائد مقامات پر قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ عقیدے کے بعد دوسرا نمبر اسی کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، اور 62 سے زائد مقامات پر قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کرو۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ بتا دیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ قرآن سے آپ نماز پڑھ کر بتا دیں۔ ایک فرقہ ہے وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے، جن کو ہم لوگ منکرین حدیث کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جامعۃ السلفیہ جو اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے بنارس میں، مولانا صفی الرحمان الاعظمی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انتقال کر چکے ہیں۔ منکرین حدیث سے ایک دفعہ مدرسے ہی میں ایک مباحثہ رونما ہو گیا۔ منکرین حدیث سامنے بیٹھ گئے، مولانا نے اپنی ٹوپی اتاری اور ان لوگوں کے سامنے رکھ دی، کہا کہ یہ میری ٹوپی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، فرض کرو کہ یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، اب اس کو تم قرآن سے دفن کر کے بتاؤ۔ اس کو دفن کیسے کیا جائے؟ قرآن کے طریقے سے، قرآن نے جس طرح بتایا دفن کرو، اس طریقے سے دفن کر کے بتا دو، فوراً بھاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے بیان قرآن، ایک ہے اطاعت خداوندی اور ایک ہے اطاعت رسول، ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث۔ دونوں کو ایک دوسرے کے تناظر میں سمجھا جائے گا۔ جی اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے گویا اطیع اللہ کو مانتا ہے لیکن اطیع رسول کا انکار کرتا ہے۔ تو اب میں یہ پوچھوں گا کہ اتنی اہم عبادت ہے نماز، لیکن اس عبادت کی تفصیل پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ رکوع کیسے کیا جائے گا آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صرف حکم دے دیا ہے نماز کے قائم کرنے کا، نماز کیسے پڑھی جائے اس کی تفصیل میں اپنے نبی کے اوپر چھوڑتا ہوں، اس کی تفصیل میرے نبی سے معلوم کرو۔ رکوع کیسے کیا جائے یہ نبی نے بتایا۔ آج کل مسلمان جو ہے نماز کیسا پڑھتا ہے معلوم ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، حدیث ہی کوٹ کر دیتا ہوں، حدیث بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث اس طرح ہے، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو رأى رجلا لا يتم الركوع ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت وآصبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے، رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اسے بلایا، ادھر آؤ، وہ آیا، کہا کہ حضرت کیا کر رہے تھے؟ What were you doing؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔
بولے تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو نے نماز پڑھی نہیں، ما صلیتا۔ اور ایک بات یاد رکھ، یہ جیسی نماز تو نے پڑھی ہے نا، اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی روایت تو بخاری میں، مسند احمد کے اندر اس روایت کی تفصیل ہے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا، حضرت یہ بتاؤ یہ نماز تم کب سے پڑھ رہے ہو، اس طریقے کی نماز، یہ پھٹافٹ والی؟ ایک قوم ہے نا تراویح اسی طرح پڑھتی ہے نا، ایک قوم تراویح اسی طرح پڑھتی ہے۔ کہا اس طریقے کی نماز حضرت آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، کہا 40 سال سے۔ کہا 40 سال میں تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن ان تکلیفوں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کام کم لے لیکن منہج صحیح دے، یہ دعا کرو ہمیشہ۔ جی کام کم لے مگر منہج سے ہٹنے نہ دے، یہ دعا کرو۔ ہم لوگ منہج ہی سے ہٹ گئے، طریقہ ہی درست نہیں ہمارا۔ اب میں اگر پوچھوں کہ رکوع کس طرح کیا جائے، نبی نے کس طرح بتایا، تو میرا خیال ہے کہ 100 میں سے 90 تو بتا ہی نہیں سکیں گے، صرف 10 آدمی بتا سکتے ہیں۔ نبی نے بتایا کہ رکوع اس طرح ہو، پیٹھ اس طرح سیدھی کر لو کہ لو صب الماء علی ظہرہ لاستقر، کہ اگر پانی پیٹھ کے اوپر اڈیلا جائے تو پانی پیٹھ کے اوپر ٹھہر جائے۔ ایسی پیٹھ کوئی سیدھی کرتا ہے رکوع میں؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لو۔ اور جب تم اپنی انگلیاں گھٹنوں کے اوپر رکھو تو انگلیاں بند نہیں ہونی چاہیے، انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ سجدہ جب کرو تو 7 اعضاء کے اوپر کرو، 7 اعضاء زمین پر ٹکنے چاہیے، ان میں سے ایک کم ہو گیا تو سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدے میں انگلیاں بند ہونی چاہیے ہاتھ کی۔ پوری تفصیل ہے۔ میں نماز کی کیفیت نہیں بتا رہا، صفت و صلاۃ النبی نہیں بتا رہا، میں یہ کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم عبادت اجمالاً ذکر فرمائی ہے، تفصیل اپنے نبی پر چھوڑ دی ہے، مگر معاشرت کا ایک مسئلہ ہے خالی، استیزان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کی تفصیل کے لیے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں۔ اہمیت دیکھیے معاشرت کی۔ استیزان کسے بولتے ہیں؟ ما معنی استیزان؟ استیزان کسے بولتے ہیں؟ اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر جائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اس عمل کا نام استیزان ہے، یعنی اجازت طلب کرنا۔ عربوں کا طریقہ کیا تھا؟ کسی رشتہ دار کے ہاں کوئی عرب جاتا، اپنے بھائی کے گھر جاتا، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتا، اپنے کسی دوست کے گھر جاتا، تو اگر صبح کے وقت جاتا تو صباح الخیر کہتے ہوئے دھڑا دھڑ گھر میں گھس جاتا، اگر شام کے وقت جاتا تو مساء الخیر کہتے ہوئے، گڈ ایوننگ کہتے ہوئے گھر میں دھڑاک سے گھس جاتا تھا۔ اللہ نے اس پر قدرن لگائی، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، صاحب خانہ کی دل آزاری ہوتی تھی، اسے ذہنی پریشانی لاحق ہوتی تھی، صاحب خانہ کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر قدرن لگائی کہ کسی کے گھر جاؤ تو فوراً گھر میں گھستے ہوئے نہ چلے جاؤ، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے، پہلے السلام علیکم بولو، اگر آواز نہ آئے تو پھر کہو السلام علیکم، پھر آواز نہ آئے پھر کہو السلام علیکم، تیسری مرتبہ بھی اگر جواب نہ آئے تو تم واپس چلے آؤ، اور دروازے کے پاس اس طرح کھڑے ہو کہ اندر کا کوئی منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ آئے، کھڑکی کھلی ہوئی ہو تو اس میں سے جھانکنے کی کوشش نہ کرو، کہیں دیوار میں سوراخ ہو یا دروازے میں سوراخ ہو تو اس میں سے جھانکنا شروع نہ کر دو۔ ایک آدمی نے ایسے ہی کیا تھا، کوئی بدو تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر تشریف لایا اور اس نے اندر جھانکنا شروع کر دیا ایک سوراخ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، میں اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا تھا، اس سے لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے، تو پہلے السلام علیکم کہے اور اس کے بعد اجازت طلب کرے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم ایدخل عمر، کیا عمر اندر آ سکتا ہے؟ پہلے سلام بعد میں اجازت، اس کو کہتے ہیں استیزان۔ السلام علیکم آنا سمجھو، السلام علیکم کسے کہتے ہیں؟
محبت ہی نہیں رہی نا تو السلام علیکم کا مطلب کیا سمجھو گے؟ اس لیے کہ وہ محبت کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. سلام جتنا پھیلاؤ گے اتنی زیادہ محبت پھیلے گی. سلام کو جتنا آگے لیتے چلے جاؤ گے پیغام میں محبت اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. لیکن آج کہنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور جواب دینے والا بھی نہیں سمجھتا میں کیا بول رہا ہوں. آئیے پہلے اس کی اہمیت جان لیں. ایک روایت پیش نظر رکھیں. روایت اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو. اللہ اکبر. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اسلام داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. تو گویا کہ ایمان کی جڑوں میں پانی کی حیثیت محبت کو ہے. یہ ہے اسلام میں محبت کا مقام. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے. افشوا السلام بینکم. تم لوگ اپنے درمیان سلام کو رائج کرو, زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلاؤ. لیکن پھیل تو رہا ہے سلام, لیکن کہنے والا سمجھتا نہیں کہ میں کیا پھیلا رہا ہوں اور جواب دینے والا نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں. ایک مشین ہے جو مشین سے ملتی ہے اور جدا ہو جاتی ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. کیا بولتا ہے؟ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتے ہیں السلام علیکم, اور یہ دور تو مشین ہی ہے. کسی کو کسی سے ملنے کا وقت کہاں ہے, محبت کا وقت کہاں ہے. ایک مشین سے ملتی اور جدا ہو جاتی ہے. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتے ہیں السلام علیکم, دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام. اور مشین جب بولتی ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہی ہے, حالانکہ اتنا پیارا کلمہ ہے. آؤ میں اس کلمے کا مفہوم سمجھاتا ہوں. السلام علیکم دعا ہے, یہ تیرے اوپر سلامتی ہو, اور تیرے اوپر نہیں تم لوگوں کے اوپر. تنہا ملے آدمی تب بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم. بھائی تنہا آدمی کو السلام علیکم بولنا چاہیے, السلام علیکم کیوں بول رہے؟ جی فلسفہ یہ ہے کہ چاہے وہ تنہا ہو, چاہے کسی کے ساتھ ہو, یا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر پہ ہو, السلام علیکم جمع کا جو صیغہ اور جمع کی ضمیر جو استعمال کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تمام کے اوپر سلام دو. اب اور پھیلا لو اس کو. سلامتی تیرے اوپر, سلامتی تیری بیوی کے اوپر, سلامتی تیرے والدین کے اوپر,
سلامتی تیرے گھر والوں کے اوپر، سلامتی تیرے گھر کے اوپر، سلامتی تیری دکان کے اوپر. اللہ اکبر. السلام علیکم کے عموم میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. اب کہاں سلامتی ہو تیرے اوپر؟ اور آگے بڑھاؤ. سلامتی ہو دنیا میں، سلامتی ہو موت کے وقت، سلامتی ہو قبر میں، سلامتی ہو قبر سے اٹھنے کے بعد، سلامتی ہو حشر میں، اور سلامتی ہو پل صراط پر چلتے وقت. جب نبی بھی یہ بولیں رب سلم رب سلم، تو پل صراط کے اوپر بھی تیرے اوپر سلامتی ہو. اور جب تو جنت کے دروازے پر پہنچے تو سلام علیکم کہہ کر تیرا استقبال کیا جائے. اللہ، یہ ہے سلام. شروع سے لے کر آخر تک صاف سلام ہی سلام. جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے، وہاں بھی سلام علیکم کہہ کر کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. سلامتی تم تمام تو زندگی کے ہر مرحلے میں، مرنے کے بعد تمام مراحل میں تمہارے اوپر سلامت. خدا کی قسم اگر یہ دعا ایک مسلمان کی ایک مسلمان بھائی کے حق میں قبول ہو جائے ایک مرتبہ بھی زندگی میں، تو دونوں کا بیڑا پار ہو جائے. اور یہ ایسا کلمہ ہے ملنے کے وقت کا کہ ایسا کلمہ ملاقات کے وقت کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے. ہندو جب ایک ہندو سے ملتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ پائے لاگوں، پائے لاگوں، پائے لاگی. یا کیا بولتا ہے؟ جے رام جی کی، یا کچھ ایسے کلمات بولتا ہے. انگریز کیا بولتا ہے؟ گڈ نائٹ صبح کے وقت. دوپہر کے وقت کیا بولتا ہے؟ گڈ نون. دوپہر کے وقت کیا بولتا ہے؟ گڈ آفٹر نون. شام کے وقت کیا بولتا ہے؟ گڈ ایوننگ. رات کے وقت بولتا ہے تو گڈ نائٹ. اچھا، یہ ہر جگہ چلے کیا؟ السلام علیکم تو ہر جگہ چل جائے، لیکن یہ چلے کیا ہر جگہ؟ ایک آدمی جاتا ہے اپنے دوست کے یہاں، وہاں دوست کی ماں مری ہوئی ہے یا اس کا بھائی مرا ہوا ہے. اب یہ جا کر کے بولتا ہے گڈ مارننگ. بہت مار کھاتا، بہت مار کھاتا، بہت مار کھاتا. ابے کیا گڈ مارننگ بول رہا ہے؟ یہاں تو سب بیڈ مارننگ ہے، مارننگ ہی بیڈ ہے پوری، تو گڈ مارننگ تو بول رہا ہے. دوپہر کے وقت پہنچا اور کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے، کسی کی دکان جل گئی ہے، بولتا ہے گڈ نون. بہت مار کھاتا. اب یہاں سب بیڈ معاملہ ہے، تو گڈ کیسے بول رہا ہے؟ یہاں تو نون پورا کا پورا بیڈ ہے، تو گڈ بول رہا ہے. تو یہ کلمہ ہر جگہ نہ چلے، لیکن السلام علیکم کو دیکھیے، چاہے آدمی خوشی میں ہو، مسرت کے عالم میں ہو، اور چاہے غم کے عالم میں ہو، لاش بھی پڑی ہوئی تو جائے السلام علیکم، یعنی میت کے اوپر بھی سلامتی کی دعا ہو گئی. چلیے، ایسا کلمہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے جو ملاقات کے وقت بولنے کے لیے متعین کیا گیا ہو. جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں یا قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ جب تم قبروں کے پاس سے گزرو، قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور بولو. بد دماغوں نے اس سے ایک نیا نکتہ نکال لیا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب وہاں مردے زندہ ہیں، اسی وجہ سے تو السلام علیکم کہا جاتا ہے. ایسی عقلوں کے اوپر تف ہے، لعنت ہے ایسی عقلوں کے اوپر اور ایسے غلیظ استدلال کے اوپر. وہاں تو دعا کی جا رہی ہے کہ اے قبر والو، اگر توحید کے اوپر تم مرے ہو تو تمہارے اوپر سلامتی. یاد رکھو، اگر آدمی توحید کے اوپر اٹھا ہے تو اس کے لیے دعا کی اجازت ہے، اور اگر توحید کے اوپر نہیں اٹھا ہے تو اس کے لیے دعا تک کی اجازت نہیں. توحید کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی. بہت سارے لوگ قبر پوچھتے ہوئے مر جاتے ہیں. اب مرنے کے بعد آتے ہیں، مولوی صاحب اپنے والد کے لیے کیا کروں؟ کپڑے تقسیم کر دوں، حجے بدل کر لوں، کچھ صدقہ و خیرات؟ کچھ نہیں پہنچتا، کچھ نہیں پہنچتا. اور بعض دماغوں نے تو ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے، ایک مخصوص دن متعین کرتے ہیں کہ ارواح آتی، یہاں تک کہ اگر روح ایسی ہو جو دنیاوی زندگی کے اندر شراب پیتی رہی ہو، آدمی شراب پیتا رہا ہو تو اس کے لیے شراب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی روح دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتی. اور عقلاً بھی اس بات کو کیوں؟ دنیا کے اندر تو آدمی ہمیشہ تکلیف ہی میں رہتا ہے. اب اگر اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ لی ہیں تو دنیا میں کیا کو آئے گا؟ ان نعمتوں کو جوڑ کر کے دنیا میں آئے گا مگزماری کرنے کے لیے. اور اگر وہ
بدماش ہے تو فرشتے اس کو چھوڑیں گے؟ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ نکل بھاگے. بہت کھدیڑ کر مارتے ہیں فرشتے. ہاں بہت مارتے ہیں. اب یہ آدمی وہاں سے بھاگ سکتا ہے کیا؟ وہ دنیا کے جیلر ہیں یا دنیا کی پولیس ہے وہ کہ ان کے ہاتھوں سے مجرم نکل بھاگے؟ کہا گیا علیہم ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. بڑے سخت ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. ایک تو بڑے سخت ہے مزاج کے اعتبار سے, دوسرا قوت میں بڑے سخت ہے, کوئی بھاگ نہیں سکتا. غلاظ اشارہ کیا گیا ان کی طبیعت کی طرف, رحم وحم نہیں ان کے پاس, بہت مارتے اور شدید ہے. قوت اتنی ہے کہ کوئی ان کے شکنجے میں پھنس گیا تو پھر دوبارہ نہیں نکل سکتا. بہت مارتے رہتے, آخر تک پٹائی ہوتی رہتی جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. اور جب جہنم میں داخل ہو جائے گا پھر تو اس کی پٹائی کا کیا کہنا ہے. وہ قرآن حکیم دیکھ لو کیسی پٹائی ہوتی ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. پھر روح اندر کیسے آئے گی باہر؟ ادھر کیسے آئے گی؟ ایک دیوار کھنچ گئی ہے دنیا اور آخرت کے درمیان. اب وہاں سے اس دیوار کو پھلانگ کر کے کوئی نہیں آ سکتا. یہ دیوار اتنی ہائی, اتنی اونچی ہے کہ کوئی روح اس طرف سے اس طرف نہیں آ سکتی. یہ عقیدہ بنا لینا کہ ایک مخصوص دن کو روح ہے دنیا میں آتی ہے. ایک بیکار اور فاسد قسم کا عقیدہ ہے جس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں, جس عقیدے کا کوئی بیس نہیں, کوئی بنیاد نہیں. پیچھے پلٹیں, معاشرت کا مطلب سمجھ میں آ گیا اور معاشرت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے, تفصیل نبی پر چھوڑ دی گئی. لیکن معاشرت کا ایک مسئلہ استیزان ہے, نبی کے اوپر اس کی تفصیل نہیں چھوڑی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کے لیے دو رکوع خود نازل کرنا ہے, صرف ایک مسئلے کی تفصیل کے لیے, جسے پتہ چلتا ہے کہ معاشرت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. اور یہ مسئلہ جتنا زیادہ اہم تھا, یہ شعبہ جتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا, اتنا ہماری غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے رہ گیا. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ روزے رکھ لیے جائیں, نمازیں پڑھ لی جائیں, کچھ صدقات و خیرات کر لیے جائیں, بس نماز, روزہ, عقیدہ, اخلاق سب صحیح ہو گیا, بس کافی ہے ہماری نجات کے لیے. ایک غلط تصور ہے. جی نہیں, آپ کا عقیدہ صحیح ہے پھر بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کی عبادات صحیح ہیں, جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کے معاملات صحیح ہیں, جنت میں نہیں جا سکتے. شرط ہے معاشرت کا صحیح ہونا. دلیل ملاحظہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب البر میں لائے. ترجمہ: ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اتدرون ما المفلس, جانتے ہو غریب کسے بولے؟ ہو از دی پاور. غریب کسے بولے؟ غریب کسے بولے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان غریب اس کو بولتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. من لا درہم لہ ولا متاع والمفلس من لا درہم لہ ولا متاع, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اسے غریب بولتے ہیں. آپ نے فرمایا میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا, میں آخرت کے غریب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آخرت کا غریب کسے بولتے ہیں وہ بولو. دنیا میں تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے, ہر ایک کی گزر جاتی ہے, میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے ہتھیار ڈال دیا, اللہ رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, آپ تشریف فرمائیں, آپ ایکسپلین کریں. آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس عقیدہ بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, بصلاۃ وصیام, روزے ہوں گے, وزکاۃ, صدقہ و خیرات ہوگی, زکاتیں ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ نمازیں پڑھی اس نے, روزے رکھے اس نے, عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا, اور صدقہ و خیرات بھی کیے, زکاتیں بھی دیے,
سارے فرائض ادا کیے، لیکن معاشرت صحیح نہیں. دیکھو وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا. وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے اوپر الزام لگا کر آیا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا کر آیا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا مرڈر کر کے آیا ہوگا، کسی کا خون بہا کر آیا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو لات یا ہاتھ سے مار کر آیا ہوگا. تو اب ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهِ، اگر نیکیاں لیے جانے کے بعد بھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا تو اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، تو مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے، اس کی لغزشیں لی جائیں گی، خطائیں لی جائیں گی. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور ظالم کے اوپر پھینک دی جائیں گی، اور اس کے بعد ظالم کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. دیکھو یہ آدمی ظالم کہا جا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس عقیدہ بھی ہے، جبکہ اس کے پاس نمازیں بھی ہے، جبکہ اس کے پاس روزے بھی ہیں، جبکہ اس کے پاس زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات بھی ہے، پھر بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ طُرِحَ فِی النَّارِ، جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے. معاشرہ صحیح نہیں ہے. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث پیش کروں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرۃ صیامها وصلاتها وصدقتها غیر انها توزی جیرانها بلسانها قال هي في النار. قال یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من قلۃ صلاتها وصيامها وصدقتها وأنها تصدق بالأسفار من العقد ولا توزي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے وہ، اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، اچھی عورت ہے. کہا کہ اللہ کے رسول اس کے اندر ایک خرابی ہے. کیا؟ غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی معاشرت اچھی نہیں ہے. پڑوسی سے جب واسطہ پڑتا ہے تو اس واسطے میں خرابی آ گئی ہے، معاشرت صحیح نہیں ہے اس کی. جب تک یہ اپنے پڑوسی سے لڑ نہ لے، گالیاں نہ پکلے، اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچا دے، تب تک اسے چین نہیں آتا. آپ نے فرمایا ایسی عورت جہنمی ہے. قال ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی. دیکھیے وہ عورت کثرت سے روزے رکھ رہی ہے، وہ عورت کثرت سے نمازیں پڑھ رہی ہے، وہ عورت کثرت سے صدقہ و خیرات کر رہی ہے، لیکن معاشرت صحیح نہیں ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے. زبان کو قابو میں رکھا جائے، یہ بہت ہی عجیب چیز ہے. سعدی نے بڑی اچھی بات کی. وہ گلستہ ہے نا ان کی، حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کی، وہ عربی اسکول میں پڑھنے والے، عربی مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کو ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، پرسین میں، فارسی میں. بڑی اچھی اچھی باتیں، حکمت کی باتیں. کہتا ہے زباں بریدہ بکنج نشست سمم بک، زباں بریدہ بکنج نشست سمم بک، بے اسکسے کی نباشت زبان شندر حکم. زبان کاٹ کر کے کونے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو. حکم مانے کنٹرول، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنی زبان کاٹ کر کے گوشے کے اندر، کنج کے اندر بیٹھ جائے. ایک حدیث اس کی وضاحت میں پڑھ دوں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنہ قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الزہد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے. کیا سوال ہے، اللہ اکبر. ایک بات ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں
وہ جب سوال کرتے تھے تو بڑے ہی اہم اور بہت ہی پیارے سوال ہوا کرتے تھے اور عملی سوال ہوا کرتے تھے جن کا تعلق عملی زندگی سے ہوتا ہے. ہمارے سوالات تو بیکار قسم کے ہوتے ہیں, سوال برائے سوال ہوتے ہیں, سوال برائے عمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں ایک بین فرق یہ ہے کہ ہم لوگ عملی نہیں ہیں, وہ لوگ عملی تھے. لہذا وہی سوال کرتے تھے جن کا تعلق عمل سے ہوتا. ہمارے سوال کیسے ہوتے ہیں؟ ارے ایسا سوال کیا کہ مولوی کی گھگی بند گئی, گھگی بند گئی مولوی. اتنے دنوں تک مدرسوں کے اندر پڑھا ہے وہ, اس کی گھگی بندوا دیا. اتنے قابل ہیں آپ کا سوال کیسا ہوتا ہے گھگی بندوانے کے لیے, وہ میں بتاتا ہوں. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے جنت کا بیان چھیڑ رکھا تھا. انہوں نے یہ آیت پڑھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ, جنت کے اندر وہ تمام چیزیں تمہیں ملیں گی جن کا دل چاہے گا. حاضر گوشت کھانے کو حاضر ہے, چڑیے کا گوشت وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ, اور کسی چیز کا گوشت حاضر, پھل حاضر, لا مقطوعۃ ولا ممنوع, نہ تو کوئی قدغن ہے اور نہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. جنت کا بیان ہو رہا تھا, اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہا کہ رک جاؤ مولانا. مولانا رک گئے, کہا کہ یہاں ایک سوال ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہر چیز ملے گی, میں پوچھتا ہوں کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ وہ حقہ پیتا تھا, حقہ پیتا تھا, وہ حقہ پینے والا تھا. جنت میں حقہ ملے گی نہیں؟ ارے بتا دیا گیا کہ ہر چیز ملے گی جو پاک ہے اور جس کی طبیعت کہے گی, وہاں حقے کی طبیعت ہی نہیں کہے گی, تو سوچ لینا چاہیے. اب کہہ رہا حقہ ملے گا کہ نہیں؟ مولوی صاحب بڑے ظریف قسم کے تھے, کہنے لگے ہاں حقہ تو ملے گا, لیکن حقے کو جلانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے. آگ تو جنت کے اندر ہے نہیں, اسے جہنم سے لانا پڑے گا. ہمارا سوال برائے سوال. صحابہ کرام کے سوالات جو ہوتے تھے وہ سوال برائے عمل ہوا کرتے تھے. سوال دیکھیں کتنا پیارا ہے. اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ اکبر. ہمیشہ ان کی نگاہوں کے اندر جنت اور جہنم کا تصور پھرتا رہتا تھا, اور وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کون سا کام ایسا کرے کہ جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے. یہ سوال دیکھیں, جنت میں لے جانے والی چیز سب سے زیادہ کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تقوی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر, اور حسن الخلق, حسن اخلاق. تمہارے اخلاق بہت اچھے ہوں اور جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہو تو تقوی اور حسن خلق. سوال کتنا مختصر ہے اور جواب کتنا مختصر ہے. جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی؟ سوال مختصر, جواب مختصر, تقوی اور حسن اخلاق. تمہارے اخلاق بہت اچھے ہوں اور ڈرو, چاہے تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے درمیان ہو, تجارت کر رہے ہو, دکان میں بیٹھے ہوئے ہو, کہیں بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اگر تمہارے پاس اللہ کا ڈر موجود ہے اور تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں تو سمجھو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے, یہ چیز جنت میں لے جائے گی. اور پھر سوال کیا گیا وسئل النبی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے ما اکثر ما يدخل النار, جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی؟ آپ نے فرمایا الاجوفان, دو کھوکھلی چیز ہے. کیا؟ ایک تو الفم منہ اور دوسرے شرمگاہ فرج. یہ دو چیزیں ہیں کہ سوال بھی بہت مختصر ہے اور جواب بھی بہت مختصر. جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیزیں دو, ایک تو تقوی اور دوسرے اچھے اخلاق. اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیزیں دو, ایک تو منہ اور دوسرے شرمگاہ. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر, وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. سوال دیکھیں, پہلے روایت میں لا جاؤ. وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات, قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواہ ترمذی فی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت عقبہ ابن عامر ہے. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا کہ نجات کا راستہ کیا ہے, مجھے جہنم سے نجات کیسے ملے؟ من نجات, what is the way to salvation, نجات کا راستہ کیا ہے, مجھے نجات کیسے ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں لازم پکڑ لو, نجات مل جائے گی. کیا؟ امسک علیک لسانک,
اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. یہ پہلی چیز ہے. اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کنٹرول میں رکھا جائے. اس زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے, زبان سے کسی کو طنز نہ کیا جائے, حمز نہ کیا جائے, لمز نہ کیا جائے, اور جو بہت سے زبان کے اعمال ہیں وہ نہ کیا جائے. ایک مفہوم اور بھی ہے, اس کے وسیع مفہوم میں لے لیں کہ زبان کے اوپر حلال روزی کے علاوہ حرام روزی نہ رکھی جائے. اس سے بھی زبان کو کنٹرول کرو. یہ زبان جو ہے اچھا کھانے کے لیے اور ترن والے کے لیے یہ نہیں دیکھتی کہ آنے والا رزق حلال ہے یا حرام ہے, بائی ہک اور بائی کروک, چاہے جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو, بس زبان کو لذت ملنی چاہیے. تو یہ مفہوم بھی امسک علیک لسانک, حلال روزی کما اور زبان کے اوپر جو لقمہ ڈال حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈال. پہلی چیز تو یہ. اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا. یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی بھی ہے تو اپنی زبان سے اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. ممانعت ہے اس کی, کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. بڑا کشادہ دل اور بہت ہی فراخ سینہ رکھتا ہے اسلام. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں, ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں, نہ عورتوں کی نہ مردوں کی. نجات کا دوسرا کنڈیشن, نجات کی دوسری شرط, دوسری قید, وَلِيَسْعُكَ بَيْتُكَ, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے. یعنی رزق حلال کی تلاش کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ گھر میں دے, اپنے بچوں کو دے, بیوی کو دے. یہاں اولاً تو رزق حلال کی تلاش نہیں ہوتی, جو وقت بچتا ہے وہ ادھر ادھر ہوٹلوں کی گردش اور یار دوستوں کے ساتھ تفریح میں گزر جاتی ہے. جب یہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی سو چکی ہوتی ہے, بچے سو چکے ہوتے, اس کا گھر اس کے لیے کافی نہیں ہے. یہ دوسری شرط بھی مفقود ہے. اور تیسرے وقت علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر رو, اپنے گناہوں پر رو. یہاں اپنا گناہ دیکھنے کے بجائے دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے فالٹس ہیں, اس کے اندر کتنی گڑبڑیاں ہیں. یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کی طرف ایک انگلی اٹھا رکھی ہے ایک عیب بتانے کے لیے, تو میری طرف کہیں 3 انگلیاں تو نہیں اٹھی ہے کہ میرے اندر 3 عیب تو نہیں ہے. 3 انگلیاں میری طرف ہے, اس کی طرف 1 انگلی ہے, کہیں میرے اندر 3 عیب تو نہیں ہے. تو اپنی خطاؤں پر رونے کے بجائے دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. یہ تینوں باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں. نجات ملے گی تو کیسے؟ اور یہی بات حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا یہ 3 کنڈیشنز ہیں, ان کو اپناؤ, ان کو اڈاپٹ کرو, تب جا کر کے تمہیں نجات ملے گی. یہ تینوں شرطیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں. نجات ملے تو کیسے ملے؟ وہی تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کی کون سی کل سیدھی ہے, کون سی کل سیدھی ہے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس عورت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے, اگرچہ کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے, کثرت سے روزے رکھتی ہے, کثرت سے صدقہ و خیرات کرتی ہے, لیکن ایک عورت کے بارے میں سنا گیا ہے ان فلانۃ تذکر, مسند احمد کی روایت کی طرف میں پلٹا ہوں, ان فلانۃ تذکر, فلاں عورت ایسی ہے من قلت صدقتها وصیامها وصلاتها, اے اللہ کے رسول بہت کم نمازیں پڑھتی ہے, بہت کم روزے رکھتی ہے اور بہت کم صدقہ و خیرات کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتی ہے, 5 وقتہ نمازیں پڑھتی ہے, تہجد و نہیں پڑھ پاتی ہے. روزے رکھتی ہے رمضان کے, ہاں نفلی روزے نہیں رکھ پاتی, ایام 20 کے روزے نہیں رکھ پاتی, ہر مہینے کے جو 3 روزے ہیں 13, 14, 15 کے, اور اس طرح جمعرات وغیرہ کے روزے, پیر کے دن کا روزہ, یہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہے جو نفلی روزے ہیں, لیکن رمضان کے روزے رکھ لیتی. اے اللہ کے رسول کثرت سے نمازیں نہیں پڑھ پاتی, کثرت سے روزے نہیں رکھ پاتی اور کثرت سے صدقہ و خیرات بھی نہیں کر پاتی, غریب عورت ہے وہ, اور صدقہ و خیرات کرتی تو ہے لیکن اتنا معمولی بس. وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ مِنَ الْعَقِيقِ, سور کہتے ہیں ٹکڑا, اور عقیق کہتے ہیں پنیر کو, جس کو انگریزی میں چیز کہتے ہیں, بٹ آف چیز, بس چند ٹکڑے بٹس آف چیز, وہ پنیر کے چند ٹکڑے خیرات میں دے دیتی ہے بس. وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ مِنَ الْعَقِيقِ, پنیر کے چند ٹکڑے, سور مانے بیل بھی ہوتا ہے اور سور مانے ٹکڑا بھی ہوتا ہے, سور مانے ٹکڑا جمع اسوار, اور وہ بیل کا جو ہوتا ہے سور مانے بیل جمع سیران بھی آتی ہے, سیران یا اسوار یعنی ٹکڑے چیز کے, پنیر کے ٹکڑے خیرات میں دے دیتی ہے. پنیر کے ٹکڑوں کی کیا اہمیت ہے, لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر خوبی ہے کیا,
ولا توزی بلسانہا جیرانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کی معاشرت بہت اچھی ہے. آپ نے فرمایا یہ فی الجنہ، اور جنتی ہے. دیکھو نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، صدقہ و خیرات کم ہے، لیکن معاشرت اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی الجنہ، اور جنتی ہے. تیسری حدیث ملا لو معاشرت کی اہمیت کے لیے ایک بڑی روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکات کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. رواہ مسلم کی کتاب الزکات. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الزکات کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز پسند کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے پراپرٹی تو بنائی ہے لیکن بنیاد حرام کی، ساری چیزیں حرام کی. اب وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اپنی راہ میں پاک چیزیں پسند کرتا ہے، ناپاک اور حرام چیزیں قطعاً پسند نہیں کرتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزیں اپنے راستے میں قبول کرتا ہے. اور دیکھو اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو حکم دیا تھا. مرسلین کو کیا حکم دیا تھا؟ رسولوں کو. رسولوں کو جو حکم اللہ نے دیا تھا وہی مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے. کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے تمام رسولوں جو اپنی اپنی امت کی طرف مبعوث کیے گئے ہو، ایک بات ذہن میں رکھ لو، کیا؟ کلوا من الطیبات، ہر لقمہ حلال کا تمہارے پیٹ میں جانا چاہیے. وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. یہاں دیکھو حلال رزق کو پہلے لایا گیا، عمل صالح کو بعد میں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر رزق حلال آدمی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے. عمل کو صالح بنانے کے لیے، عمل کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال ہو. ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت ایک سوال کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایمان کے بارے میں بولتے ہیں، ایمان یہ ہے، ایمان کی اتنی شرطیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی. مختصر بتائیے کہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا فیتھ، واٹ از دا بلیف. ایمان کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ ایمان کی تعریف بتا دیجئے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مل ایمان. آپ نے فرمایا ایمان هو اکل الحلال. اللہ اکبر، ایمان نام ہی ہے حلال کھانے کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایمان نام ہے اکل حلال کا. دیگر فلسفیانہ بحثوں سے قطع نظر کر کے، صرف نظر کر کے ایمان کی تعریف کی گئی کہ الایمان هو اکل الحلال، ایمان نام ہے حلال روزی کھانے کا. بتائیے ہے ایمان کسی کے اندر؟ یہ بات ہے کسی کے اندر؟ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا جو مرسلین کو حکم دیا گیا تھا، رسولوں کو حکم دیا گیا تھا. رسولوں کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا اے تمام رسولوں حلال روزی استعمال کرو اور نیک عمل کرو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی آدمی رزق حلال استعمال نہیں کرتا، حلال روزی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل نیک نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا گیا اے ایمان والو، اللہ نے پھر فرمایا اے ایمان والو، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اسے حلال استعمال کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب آگے دیکھو بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا. کیسا آدمی؟ یطیل السفر، سفر جب آدمی کرتا ہے. آج تمام فیسلٹیز کے باوجود بھی سفر بہت مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کلیہ بتایا تھا نا، وہ کلیہ آج بھی برحق ہے. آپ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اتنی فیسلٹیز کے باوجود بھی آج بھی یہ کلیہ برحق ہے. سفر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، نہانے کو نہیں ملتا، صحیح سے استنجے کی جگہ نہیں ملتی، اور دیگر حوائج ہے ضروریات، ان کے تکمیل کی بھی جگہ نہیں ملتی. گاڑی میں ریزرویشن لے لو پھر بھی ڈبہ بھرا رہتا ہے. انتظامیہ کی بدعملی اور بے توجہی کی وجہ سے کہیں بھی جاؤ آج بھی وہ کلیہ اپنی جگہ درست ہے. السفر قطعۃ من العذاب. اور سفر کے اندر آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، اور جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جتنا زیادہ پریشان ہو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے. یہ فطرت ہے آدمی.
جتنا زیادہ پریشان، انسان کی فطرت ہے، جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے شپ پر سفر کیا ہے؟ مولانا عبدالسلام صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ میں نے اس آیت کی محسوس تفسیر دیکھی ہے۔ محسوس تفسیر، ایک تو لفظوں کی تفسیر ہوتی ہے، ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تفسیر کو۔ مولانا نے کہا میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں شپ پر انڈمان جا رہا تھا، مولانا عبدالسلام جو اس سے پہلے ابھی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تراویح پڑھانے کے لیے مثال جزیرہ انڈمان گئے تھے، تو کہنے لگے کہ جب میں شپ پر سوار ہوا کبھی کبھی تو 3 دن میں پہنچنے والا شپ 6 دن میں پہنچتا، مخالف ہواؤں کی وجہ سے، کوہروں کی وجہ سے۔ اور جب وہ ڈولنے لگتا ہے سمندر میں تو جیسے جیسے وہ ڈولتا ہے آدمی کا جی ڈولتا رہتا ہے۔ محاورہ یاد رکھو، آدمی کا جی ڈولتا رہتا ہے، اب ڈوبے گی تب ڈوبے۔ یہ عکاسی ہے اس آیت کریمہ کی۔ آیت کریمہ بلا رہا ہوں، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کھول کر کے رکھ دیا، جیسے کتاب کا کوئی روشن ورق کھول کر رکھ دیا گیا ہو، ایسے کھول کر رکھ دی گئی فطرت انسان کی کہ دیکھو وہی ذات ہے جو تم کو دریاؤں کا سیر کراتی ہے، خشکی کا سیر کراتی ہے۔ جب تم دریاؤں میں ہوتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، جب دریا میں ہوتے ہو، تم کشتی میں، شپ میں ہوتے ہو، وجرین بہم، ان کو لے کر کے جب چلتی ہے، خوشگوار ہوا ہوتی ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہاں کیا منظر ہے، کیا سمندر ہے۔ وہ جاؤں، یہاں تک کہ ایک تیز ہوا آتی ہے، ہواؤں کی زد میں آ کر کے کشتی ڈولنے لگتی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب تو ہم پھنس گئے، گھیر لیے گئے، اب گئے کہ تب گئے، کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب یہ پریشانی کی انتہا ہے، موت سامنے دکھ رہی ہے۔ اب اس سے زیادہ آدمی پریشان کیا ہو سکتا ہے کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، پریشانی کی انتہا ہے۔ اب دیکھیے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ بالکل خالص ہو کر کے اللہ کو بلانے لگتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ سارے معبودان باطلہ ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، کوئی بھی دیوتا یاد نہیں رہتا، کوئی دیوی یاد نہیں رہتی، صرف اللہ یاد رہتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور سب کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، خود فرماتا ہے فلما انجاهم الى البر، جب ہم ان کو خشکی طرف پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ پرانی روش پر آ جاتا ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ایک روشن ورق کی طرح کھول کر کے رکھ دی گئی قرآن عزیز میں۔ تو آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی سفر میں، اور لمبا سفر ہو تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یطیل السفر، سفر میں آدمی پریشان ہوتا ہے، یطیل السفر، سفر لمبا ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ حالت کی طرح اشارہ، اشعث، بکھرے ہوئے بال ہے، اغبر، غبار آلود ہے چہرہ، غبار آلود ہے لباس، اور ایسی پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کہیں کہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے، جیسے فرض نمازوں کے بعد تو ثبوت نہیں ملتا، لیکن ایسے مقامات کے اوپر دعا اٹھا کے، جیسے گھر میں آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دعا کے لیے، کسی پریشانی میں ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ ثم یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بولتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی، یا رب، میرے رب، میری مدد کر، میرا حال دیکھ، میری پریشانی دیکھ، میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تیرا لباس حرام کا ہے، تیرے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، تیرے بدن میں جو مشرب ہے، پینے کی چیز ہے وہ حرام کی ہے، تیرے بدن کے اندر جو غذا ہے حرام کی ہے، وہ غذی بالحرام، تو نے جو لقمہ تر اپنی زبان کے اوپر ڈالا وہ سب حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیری دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک حیرت کی بات بتاؤ، ایک تلخ حقیقت ہے یہ، آج 30 لاکھ حاجی تک جاتے ہیں حرم میں، برابر؟ امام حرم اللہ کے گھر میں اپنے گھر کے اندر توفیق دیتا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، امام حرم نماز پڑھا رہا ہے، نماز میں رو رہا ہے،
دعائیں مانگ رہا ہے نماز کے بعد اور پیچھے لوگ رو رو کر کے اس پر آمین بول رہے ہیں. دعا قبول ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے. اشارہ کر دیتا ہوں, سمجھ لو لیکیج ہے, کہیں بہت بڑا لیکیج ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج عالم اسلام کی حالت دیکھ رہے ہیں. تاتاریوں کا حملہ تو ایک زاویے سے تھا, آج کے حملے یہ ایک مبصر کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے جی. حملے کن کن زاویوں سے ہو رہے ہیں, ایک مبصر اور ایک ناقد کی نگاہ سے, اوجھل نہیں ہے. تاتاریوں کا حملہ تو صرف حکومت کی وسعت کے لیے تھا, لیکن یہ جو حملے ہیں یہ نہ جانے کن کن زاویوں سے ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے. پورا عالم اسلام اس گرداب میں پھنسا ہوا, اس بھنور میں پھنسا ہوا, اور نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے. دعائیں ہو رہی, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے, کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب چترویدی حفظہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تقریر کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی, اس کو کوٹ کرتا ہوں ان کے حوالے سے. فرمایا قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہیں اور عمل آیتوں کے اوپر امریکہ کر رہا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قرآن حکیم حکم دیتا ہے قوت تیار کرو, ہمارے اندر قوت ہونا. قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہو, یہ کیا ہے؟ قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہو, یہ کیا ہے؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے قوت تیار کرو. کون سی قوت ہے تمہارے اندر؟ آدمی لمبے سفر پر ہے, اللہ کا دعا مانگ رہا ہے, غبار آلود ہے, بال بکھرے ہوئے, لیکن اس کا سب کچھ حرام کا ہے, لہذا دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ایک جی چاہتا ہے ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے پیش کروں. وقت ہوگا تو اشارہ کر دیجیے, تھوڑا پانی, وقت ہے ابھی. تو حضرت جابر سے ہے, اور یہ روایت رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں لائے ہیں. روایت کس طرح ہے؟ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رجل الى رسول الله صلى الله عليه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله اي الناس خير. دوسری حدیث پڑھ گیا, بہرحال اس حدیث کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں. اي الناس خير فقال خير الناس اتقاهم وَأَقْرَوْهُمْ, اقرؤ پہلے, اقرؤهم وَأَتْقَاهُمْ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمُ الرَّحِيمِ. رواہ احمد فی مسندی. اور اس کی راویہ حضرت درہ بنت ابی لہب. جابر والی روایت بعد میں پیش کرتا ہوں. یہ ابو لہب کی بیٹی ہیں. عجیب بات ہے, ابو لہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن جس کے نام سے سورہ لہب نازل ہوئی ہے, انہی کی بیٹی ہے حضرت درہ بنت ابی لہب. ان سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی جو کھڑا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر تھے. قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے, ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ ای الناس خیر, سب سے بہترین آدمی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس, تم میں سب سے بہتر آدمی وہ جو سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا ہے, سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو, اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ دوسری صفت. تیسری صفت سب سے زیادہ وہ بھلائیوں کو حکم دینے والا, اور چوتھی صفت سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا. پانچویں صفت سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا. یہ 5 صفتیں جس کے اندر ہوں, یعنی رشتہ داریوں کا خیال کرنے والا. آج بھائی بھائی سے جدا. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ, ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ طائف گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت سالوں بعد. شور ہو گیا. آج قوالیاں وغیرہ ہوتی ہے نا تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں, لیکن دینی محفلیں ہو تو بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں, الا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر رکھا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے ضرور آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ پہنچے طائف, شور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی آئے ہوئے, آج ان کا بیان رکھ دیا جائے طائف کی جامع مسجد میں. منبر پر آپ تشریف لے گئے, ہجوم ہے, کتنا حد نگاہ آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں. آپ منبر پر جیسے ہی تشریف لائے, آپ نے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں, اس کے اندر اگر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ کر چلا جائے. قاطع رحم کا مطلب رشتہ داری کو کاٹنے والا, اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والا, اپنے رشتہ داروں سے دشمنی رکھنے والا, بات چیت بند کرنے والا. اگر کوئی اس میں بیٹھا ہوا ہو
قاطع رحم تو اٹھ کر چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا سیدھا نکلتا ہوا گیٹ سے نکل گیا, چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا, بیٹھ گیا. تقریر آپ کی جب ختم ہوئی تو وہ آدمی آگے آیا, کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا تو چلا جائے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ نے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں رشتہ داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. ہماری مجلسیں بھی اسی طریقے کی ہیں, رحمتوں سے محروم ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس میں عجیب عجیب لوگ آئے رہتے ہیں, ایسے لوگ جو رشتہ داری کاٹنے والے ہوتے ہیں. ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہوتا, رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. کہا کہ حضرت جیسے ہی یہ بات میں نے سنی, میرا ماموں سے کچھ معاملہ تھا, میں ان کو منع کرا گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, حدیث سننے کے بعد فوراً حساس دل اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف راغب ہو جائے گا. آج حدیثوں پر حدیثیں سنا دی جائے, پورا قرآن پلا دیا جائے, لیکن کانوں پہ جوں نہیں رہتی ہے. نہ جانے ہمارے دل کو کیا ہو گیا. اللہ ہمارے دل کے اوپر رحم فرمائے. بڑا عجیب حال ہو گیا ہمارے دلوں کا. ہاں تو وہ جابر والی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں میں. حضرت جابر سے جو روایت ہے بڑی پیاری روایت ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبریل ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین قال قلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ فلاں بستی کو جا کر پلٹ دے, پورے بستی والوں کے اوپر. حضرت جبرائیل نے حیرت سے کہا کہ اے اللہ, ارے اس بستی کے اندر تیرا ایک بندہ ایسا ہے, فلاں بندہ, اس کا یہ نام ہے, ان فیہم اب تک فلانا, تیرا فلاں بندہ اس بستی میں ہے, لم یعصک طرفت عین, اس بندے نے پلک جھپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. اتنا نیک آدمی ہے اس بستی میں, اور تو کہتا ہے کہ پوری بستی کو الٹ دوں. کہا کہ جا, میں جو کہہ رہا ہوں کر, پلٹ دے. قلبها علیہ وعلیہ, اس کے اوپر بھی پلٹ دے, اور پوری بستی والوں کے اوپر اس بستی کو پلٹ دے, اس کے اوپر بھی پلٹ دینا. قلبها علیہ, اس کے اوپر بھی پلٹ دینا, وعلیہم, اور بستی والوں کے اوپر بھی پلٹ دینا. کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط, گناہ دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی تھی کبھی ایک لمحے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کو دیکھتے ہوئے آدمی خاموش رہے اور طبیعت اس طریقے کی بن جائے. ٹھیک ہے, وہ اس کا معاملہ ہے, شراب پی رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے, بدکاری کر رہا ہے اس کا معاملہ ہے, آپ کی پیشانی پر شکن نہ آئے, بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ چیزیں عذاب کا باعث ہیں. کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ بہت قابل تحسین ہے, قابل مبارکباد ہے وہ لوگ. ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو ایسے محافل اور ایسی مجالس منعقد کرتے ہیں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو, کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. یہ باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں. آپ کے کیا فرائض ہیں, آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرت یہ بہت اہم شعبہ ہے. جی, تو معاشرت ایک اہم چیز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں معاشرت کی بڑی پیاری. نماز با جماعت ادا کرنا کیسا ہے؟ بہت اہم ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ادائے کامل ہے, بعض لوگوں نے کہا سنت مؤکدہ ہے, بعض فقہا نے کہا کہ واجب ہے. وجوب کا درجہ کن کے نزدیک ہے؟ حدیث پاک دیکھ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاه ان امر بحطب ليحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم بالناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا
سمینا او مرمتین حسنتین لشہید العشاء رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ایک آدمی کو لکڑی لانے کے لیے بولوں کہ جنگل سے لکڑیاں لائے، اور میں ایک آدمی کو بولوں کہ میری جگہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے، اور جو لوگ اذان سن کر کے بلا عذر مسجد میں نہیں آتے ان کے اوپر یہ لکڑیاں رکھ کر کے ان کے گھروں کے اوپر ان سمیت ان کو جلا دوں، ان کے بال بچوں کے ساتھ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز باجماعت بہت زیادہ اہم ہے. برابر، نماز باجماعت بہت زیادہ اہم ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ منافقین کے لیے، اس لیے کہ لشہید العشاء کا قرینہ موجود ہے، اس لیے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین کے اوپر ذرا گرا گزرتی ہے، اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ منافقین کے بارے میں کہی گئی ہے. لہذا جو لوگ سنت موقدہ کے قائل ہیں اس کی یہ تعویل کرتے ہیں. بہرحال نماز باجماعت کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، چاہے وہ ادائے کامل ہو، چاہے وہ وجوب کا درجہ رکھتی ہو. اتنی اہم چیز اگر دل آزاری کا سبب بنتی ہو تو نماز باجماعت تو دور کی بات ہے، مسجد کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا. دلیل ملاحظہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بروح السم. رواہ مسلم کی کتاب المساجد. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد میں لائے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جس درخت سے کھا لے، یعنی کچی پیاز کھا لے، پکا کر پیاز تو کھا سکتے ہیں، پکا کر لہسن تو کھا سکتے ہیں، لیکن کچی لہسن، کچی پیاز اور یہ جو تمباکو کھا کر آتے نا وہ مرغی کے بو کی طرح، وہ بھی اسی میں داخل ہے، وہ گندگی اس میں داخل ہے، سگریٹ پینا یہ بھی اسی میں داخل ہے. تو جب تک یہ منہ کی بدبو ختم نہ ہو تب تک آدمی نماز باجماعت تو کیا مسجد کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا ہے. یہ ہے اہمیت معاشرت کی، اس لیے کہ اس سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. ایسے ہی میں بات بتا دوں، حجر اسود کو بوسہ دینا اتنا اہم ہے، لیکن اگر آدمی لوگوں کو گرا کر کے کچلتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جائے، حجر اسود کو بوسہ دینا ناجائز ہے. جی اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیے آپ. یہ جو مس کال دیتے ہیں نا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی آدمی ذہنی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے. تیرے پاس جب اتنا مس کال دیتا ہے، مس کال دینا بھی ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کا مرادف ہے. اسی طرح رات بھر غائب، رات 2 بجے آتا ہے، کھٹکھٹاتے دروازہ، اور کھانا بنا، کھانا گرم کر. یہ بیوی ہے، رات دن بھر تو گدھے کی طرح کام کیا اس نے، اور اب رات کو اسے سونے بھی نہیں دے رہے. تمہاری بیوی ہے تو کیا ہوا، اس کو تم نے لونڈی سمجھ رکھا ہے. اس طریقے سے جو ہے اسے تکلیف پہنچانا، ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں. پھیلاتے چلے جاؤ بات کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا